اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمداللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 267 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل، یہ باب بنی اسرائیل سے روایت کرنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامی عن حسان بن عطیة عن ابی کبشة السلولی عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی محمد بن یوسف سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العابد الشامی سے روایت کی، انہوں نے حسان ابن عطیہ سے، انہوں نے ابو کبشہ السلولی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعی عن حسان بن عطیة عن ابی کبشة السلولی عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. اسی طرح ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے حسان ابن عطیہ سے، انہوں نے ابو کبشة السلولی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی. وہذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بنی اسرائیل سے روایت کرنے کے بارے میں ایک حدیث اس باب میں ذکر فرمائی. باب کی اس روایت میں 3 امر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. پہلی بات، بلغوا عنی ولو آیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. اس پہنچانے میں 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. پہلی بات، ایک تو روایت کرتے ہوئے اس حدیث کی سند ذکر کی جائے، اور دوسرا روایت جن الفاظ کے ساتھ جس طرح مروی ہے اپنی طرف سے اس میں سے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی کمی بیشے کے اس کو اسی طرح بیان کیا جائے. کسی بھی تبدیلی اور اضافہ کرنے سے، کمی کرنے سے اجتناب کیا جائے. تو گویا کہ اس میں کامل احتیاط کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث کو نقل کرنے میں کامل احتیاط کی جائے. اب آپ علیہ السلام کے اس قول میں ولو آیتن، آیا، تو ایک آیت، اس سے کیا مراد ہے؟ آیت سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول محدثین حضرات کے موجود ہے.
پہلا قول اس سے قرآن مجید کی آیت مراد ہے اور احادیث مبارکہ بھی ضمناً اس میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن مجید باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور وہ اطراف عالم میں پوری دنیا میں مشہور اور پھیل چکا ہے، پھر بھی انسان کو اس کے آگے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو احادیث کا پہنچانا تو بدرجہ اولا ضروری ہوگا کہ جب قرآن کریم جو کہ زیادہ معروف ہے، زیادہ مشہور ہے، لوگوں تک پہنچا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے تو احادیث وہ تو بدرجہ اولا دوسروں تک پہنچانا اس کا ضروری ہوگا۔ دوسرا قول محدثین حضرات کا یہ ہے کہ اس سے وہ احادیث مراد ہے جو جوامع الکلم کے قبیل سے ہیں، یعنی وہ احادیث مبارکہ جن کے الفاظ بظاہر کم ہیں لیکن معنی اور مفہوم ان روایات کا، ان الفاظ کا انتہائی وسیع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلی اسباق میں سے ایک روایت گزر چکی تھی، من صمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ یہ ایک 3 الفاظ پر مشتمل ایک روایت ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ایسے احادیث کے جو جوامع الکلم کے قبیل سے ہو کہ مختصر الفاظ میں گویا کہ آپ علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو، تو ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا تاکہ ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ اس حدیث کے ذریعے سے کسی انسان کی زندگی تبدیل کر دے، وہ راہ راست پر آ جائے، تو لہٰذا وہ جب راہ راست پر آئے گا تو اس کو بھی ثواب، اور وہ جتنے نیک اعمال کرے گا جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آیا ہے اس کو بھی اس کا باقاعدہ ثواب میں حصہ دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا جو آپ علیہ السلام نے اس روایت میں امر ارشاد فرمایا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور یہی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں بنی اسرائیل سے روایت کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ پھر جب شریعت کے امور مستحکم ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین میں ثابت قدم اور مضبوط ہو گئے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور دوسری اسرائیلی روایات میں فرق اور امتیاز کرنے لگے۔ ان کے بعد یہ بات ان کے سامنے آ گئی کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کو جلا دیا تھا اور اپنی کتابوں میں تحریف اور رد و بدل کر لی تھی، اس لیے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بنی اسرائیلی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے ابتدا میں منع فرمایا تھا، مگر بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب صحابہ کرام کے اندر اس کے بارے میں واقفیت آ گئی ہے، ان کو شناسائی ہو چکی ہے قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ان روایات کے نقل کرنے کی اجازت دی، اور اس سے بھی وہ روایات مراد ہے، یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، کہ جو قرآن مجید، پیغمبر پاک علیہ السلام کے احادیث اصول اور شریعت کے مطابق ہوں، ورنہ اگر اس کے مخالف ہوں تو ان روایات کا نقل کرنا بھی پھر ممنوع ہے۔ یا وہ روایات ذکر کر سکتے ہیں کہ جن کا تعلق وعظ و نصیحت کے ساتھ ہو، جو قصص پر مشتمل ہو، امثال پر مشتمل ہو، عبرت کے لیے اگر ان کو ذکر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن من گڑت ایسے قسم کے روایات کہ جن کو عقل بھی تسلیم نہ کرے، جو بالکل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تخیلاتی قصہ ہو یا شاعر کا مفروضہ ہو، تو ان کو بیان نہ کیا جائے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات نقل کرتے وقت، ان کے احکام کو نقل کرتے وقت ان کی تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے، کہ مطلب کوئی کہے کہ بھائی دیکھیں بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے، کتنا زبردست کام ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ آنے کے بعد تمام شریعت منسوخ اور کالعدم قرار دی گئی ہے، لہذا شریعت محمدی علی صاحبہا الف الف تحیہ کو چھوڑ کر کسی دوسری شریعت کے عقائد، احکام اور اعمال کی ترغیب یا اس کی تبلیغ یہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا حکم جو آپ علیہ السلام نے اس روایت میں ذکر فرمایا، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جائے یا اسے کوئی لکھنا چاہے تو مکمل تحقیق کے بعد اس کو روایت کرنا چاہیے اور اسے اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ جان بوجھ کر آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے، تو لہٰذا اس میں احتیاط برتی جائے۔ اس کے اوپر تفصیلی بحث ما قبل میں گزر چکی ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا احمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی نصر بن عبد الرحمن الکوفی نے، انہوں نے احمد بن بشیر سے، انہوں نے روایت کی شبیب بن بشر سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدلہ علی آخر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سواری مانگنے کے لیے آیا، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہ پائی کہ جس پر وہ سوار ہو سکے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایک دوسرے آدمی کا بتایا، فحملہ، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سواری دے دے گا، ہو سکتا ہے تمہارا کام وہاں بن جائے۔ فحملہ، تو اس نے اس کو سواری دے دی۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، پس وہ شخص پھر سے واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا کہ اس نے مجھے سواری دے دی ہے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بے شک خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، یعنی اس نے تجھے سواری دی تو جو ثواب اس کا ہوا، میں نے تجھے راستہ دکھایا، اس کی طرف بھیجا، تو وہی ثواب میرے لیے بھی ہے۔ وفی الباب عن ابی مسعود و بریدہ، اس باب میں حضرت ابو مسعود اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات ہیں۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجہ من حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا عمرو الشیبانی يحدث عن ابی مسعود البدری، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے اعمش سے، اعمش نے کہا کہ میں نے ابو عمرو الشیبانی کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کر رہے تھے ابو مسعود البدری سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحملہ، کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے حاضر ہوا، فقال، اور عرض کیا، انہو قد ابدع بی، اور کہا کہ میری سواری مجھ سے منقطع ہو گئی ہے، یعنی مر گئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتی فلان، آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ فأتاہ فحملہ، پس جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بتایا تھا اس شخص کو، وہ اس کے پاس چلے گئے تو انہوں نے اسے سواری دے دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او قال عاملہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے
جتنا کہ کرنے والے کے لیے ہے، او قال عاملی، یا اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ راوی کا شک ہے کہ یا فاعلی فرمایا یا عاملی۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو عمر الشیبانی اسمہ سعد بن ایاس، ابو عمر الشیبانی یہ جو راوی یہاں پر آئے ان کا نام سعد بن ایاس ہے۔ وابو مسعود البدری اسمہ عقبۃ بن عمرو، ابو مسعود البدری ان کا نام عقبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال مصر أجر فاعله ولم يشك فيه۔ ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو عمر الشیبانی سے، انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح روایت کی ہے، اور اس میں فرمایا مثل اجر فاعلہ ولم یشک فیہ، اور راوی کو اس میں شک نہیں ہے، یعنی یہ یقینی طور پر بالجزم کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مثل اجر فاعلہ ارشاد فرمایا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے اور حسن بن علی نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے یہ سب فرماتے ہیں۔ ہمیں روایت کی ابو اسامہ نے، انہوں نے برید بن عبداللہ ابن ابو بردہ سے، انہوں نے اپنے جد ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، قال اشفعوا ولتؤجروا وليقضي اللہ علی نسان نبیہ ما شاء۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کے لیے سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی بات جاری فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبرید بن عبداللہ ابن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ قد روا عنہ الثوری وسفیان بن عیینہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور برید ابن عبداللہ ابن ابو بردہ ابن ابو موسیٰ ان سے روایت کرتے ہیں سوری وسفیان بن عیینہ۔ وبرید یکنا ابا بردہ وہو ابن ابی موسیٰ الاشعری، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع وعبد الرزاق عن سفیان عن الاعمش عن عبداللہ ابن مرۃ عن مسروق عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے اور عبد الرزاق سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ ابن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم کفل من دمها ذلك، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے ظلمن قتل کیا جائے مگر یہ کہ اس کے قتل کا ایک حصہ آدم کے بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی اس کا گناہ اس میں سے ایک حصہ آدم کے بیٹے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنه اول من اسن القتل، کیونکہ وہی تھا جس نے قتل کا طریقہ سب سے پہلے جاری کیا۔ وقال عبد الرزاق سن القتل هذا حدیث حسن صحیح، اور عبد الرزاق کی روایت اسنہ کی جگہ سنہ کا لفظ نقل کرتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خیر کے کام کے اوپر دلالت کرنے والا، خیر کا راستہ بتانے والا، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اس کے کرنے والے کی طرح ہی ہے، یعنی اس بات کی ترغیب ان روایات کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ دوسروں کو خیر اور نیکی کا راستہ دکھاؤ، اور یہی مسلمان کا کام ہونا چاہیے، نہ کہ اس دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، دوسروں کو تنگی میں ڈالنا۔ تو جو انسان بھی دوسروں
کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر اور نیکی کا معاملہ کرتا ہے، تو اسے بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور اگر بالفرض اس پر کوئی عمل نہ کرے تو بھی اس کو بتانے والے کو بہرحال اس کے بتانے کا اجر و ثواب وہ ضرور دیا جائے گا۔ پہلی دو روایتوں میں یہی اسی کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں پر یہ تیسری روایت عزیز طلباء کرام جو ذکر ہے، اشفعوا ولتؤجروا وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اس روایت میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جب تم کسی بندے کے بارے میں مناسب سمجھو تو میرے سامنے اس کی سفارش کر دیا کرو، یہ سفارش کرنے سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس کی طرف نہیں دیکھنا، یعنی قطع نظر اس سے کہ تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ علیہ السلام کی زبان پر وہی بات جاری ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے صرف حق صادر ہوتا ہے، وہی صادر ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں آپ سے اپنا سفارش کرانا چاہتا ہے اور وہ کام بھی ایسا ہو جو شریعت کے حدود کے اندر ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو ایسے میں اس کی سفارش کر دینی چاہیے۔ ہاں، اب اس کے اوپر اصرار نہ کیا جائے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کسی کو حکم نہ دی جائے کہ نہیں جو بھی ہو تمہیں اس کی سفارش کرنی ہی ہوگی۔ اب اصرار کرنا یا ایسے حکم دینا یہ بات پھر غیر مناسب ہے۔ اور اگر کوئی شخص سفارش نہ کرنا چاہے تو بھی جو سفارش کروانے والا ہے یا سفارش کی خواہش مند کوئی شخصیت ہے تو اس کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل میں بھی میل نہیں آنا چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔